دسمبر 1951 کو پیدا ہونے والے رحمان ملک نے جو ہے وہ اپنی سیاسی زندگی سے پہلے بھی اہم عہدوں پر فائز رہ کے بطور FIA سربراہ اپنی خدمات انجام دی تھی، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہوئے تو کبھی بھی ناقدین نے ان کی سیاسی بصیرت پہ کوئی تنقید نہیں کی، بلکہ ہم مزاج لوگ اور مخالفین بھی رحمان ملک کی صلاحیتوں کے ہمیشہ ہی دل دادا دکھائی دیے۔ رحمان ملک نے پاکستان کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے بھی اہم ترین ذمہ داریاں اس وقت نبھائیں جب پاکستان، آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کے اہم محاذ پر موجود تھا اور ملکی حالات انتہائی تشویشناک تھے۔ شہید کے بعد وفادار ساتھیوں میں بھی شمار کیے جاتے تھے اور بے نظیر بھٹو کی آخری سانس تک وہ ان کا ساتھ نبھاتے رہے۔ سینیٹر رحمان ملک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو اہم اور بہادرانہ کردار ادا کیا، حکومت پاکستان نے اس کے عوض انہیں ستارہ شجاعت اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا۔ سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک جو ہے اس کی جس طرح اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا ساتھ دیا اور بے شمار ایسے کام کیے جو اس وقت بڑی ضرورت تھی، اسی طرح انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ساتھ دیا اور پھر بلاول بھٹو کا ساتھ دیتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بے شمار خدمات ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ میں جب وہ وزیر داخلہ رہے تو دہشت گردی کے خلاف جس طرح انہوں نے کام کیا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ اندر بڑے دبنگ لیڈر تھے، بحیثیت انٹیریئر منسٹر وہ ایک بڑے دبنگ قسم کے وزیر داخلہ رہے، اور ان کی خدمات پیپلز پارٹی کے لیے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ رحمان ملک صاحب اور ان کی پوری جو رحمان ملک صاحب کی جو پوری فیملی ہے، ہم ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ رحمان ملک صاحب بڑے فعال اور متحرک انسان تھے، اور بطور انٹیریئر منسٹر انہوں نے جس طرح فرنٹ لائن پر آ کر دہشت گردوں کو چیلنج کیا اور ان کو شکست دی، یہ ان کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ تھا کہ جس نے پارٹی کی حکومت کو ایک بہتر انداز میں دہشت گردوں کے خلاف جدوجہد منظم کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے۔ سیاسی جدوجہد اسی انداز میں آگے بڑھتی رہے گی۔ اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اس سفر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام پر فائز کرے۔ تعلق ہے ہمارے ایک عظیم لیڈر سے، اور کم بیش میں ان کو گزشتہ 30-35 سال سے جانتا ہوں، تو میں نے ان سے کافی محفلیں بھی کی ہیں۔ محترمہ شہید زندہ تھی تو انگلینڈ میں میری ملاقات ان سے ہوئی تھی۔ نہایت شریف النفس آدمی، آج تک ان کا کوئی اسکینڈل نہیں تھا، اور وزیر داخلہ ہونے کے حیثیت سے پاکستان میں جو انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دیے وہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رہیں گی، خصوصاً سوات کے حوالے سے، اس آپریشن کے حوالے سے۔ سینیٹر سابقہ وفاقی وزیر داخلہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک کے انتقال پر دبئی میں صدر PPP گلف مڈل ایسٹ میاں منیر ہانس کی صدارت میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اس موقع پر مقررین نے رحمان ملک کی وطن عزیز اور پارٹی کے لیے بہترین خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ میاں منیر ہانس، ملک اسلم، سردار جاوید یعقوب، سید سجاد حسین شاہ، نثار خٹک، ذوالفقار علی مغل، عرفان قمر گوندل، شفیق الرحمان صدیقی، ملک خرم شہزاد اوان، رضوان عبداللہ، فرحان نقشبندی، غضنفر نقوی و دیگر نے شرکت کی۔ ساتھی رپورٹر اور کیمرامین ٹیم کے ساتھ ارشد محمود رانا، امارات نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ جی، میں آج ملک رحمان صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک ایسی شخصیت تھی، پرو ایکٹیو، ہمیشہ وہ ایکٹیو رہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی منسٹری آف انٹیریئر سنبھالی، ان کی جو پارٹی کے لیے خدمات ہیں ان کو میں دعاگو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ملک صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رحمان ملک صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہم نے ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ کھویا ہے، اور وہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لیے ہم دعا کو ہیں، اور اس کے اہل عیال کو صبر و توفیق دے۔
کے اندر جو پارٹی کے لیے ملک کے لیے جو خدمات کی پیش کی ہیں اس کو ہم نے یاد کیا ہے، اور ان کو ہم نے ان کی اصالِ ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے، اور ان کے اہل و عیال سے ہم نے تعزیت کیا ہے، اور ان کو اس نقصان کے اوپر صبر جمیل عطا کرے دعا کی ہم نے۔ پیپلز پارٹی جناب رحمان ملک صاحب کو بڑا یاد کیا، ان کے لیے دعائی کلمات بھی کہے، تعزیتی ریفرنس تھا، یہ فاتحہ بھی پڑھی گئی، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قائد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی آخری منازل کو آسان بنائے۔ بہت